نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال الله في موضع آخر ويذكر اسم الله في أيام معلومات وقال الله في موضع آخر والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأشرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذات پہ لا تعداد ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس پاک ہستی پہ
جن کا ہر قول، جن کا ہر عمل، جن کی ہر بات دین کے سلسلے میں رب العالمین نے قانون بنا دیا اور اسے اپنی اطاعت اور فرما برداری قرار دیا۔ اسلام کے 5 ارکان، 5واں رکن ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں کیا تھا، تب تک رب العالمین نے یہ بات آسمان سے یہ آیت اتاری نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو مدینہ منورہ سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے چلے، آج بھی ذی الحج کی 26 تاریخ ہے۔ اللہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہمیں بھی حرمین کا سفر کرنے کی سعادت عطا کر۔ 26 ذی القعدہ کو چل کے 4 ذی الحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے اور عمرہ کی ادائیگی سے سب گدوش ہوئے، اور آنے والا مہینہ ذی الحج حج کا مہینہ ہے، اور حج کے مہینے کے ابتدائی 10 دن، ابتدائی 10 راتیں اتنی عظمت والی ہیں، اتنی شان والی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت 969 نمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، ما من ایام، دنوں میں سے کوئی دن ایسا ہے ہی نہیں۔ کون سے دن؟ جو بھی ہوں، پورے سال کے دن۔ ما من ایام، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایسے دن ہیں ہی نہیں، العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کہ ہر عمل صالح، ہر نیک عمل احب الی اللہ، اللہ کو محبوب ترین، من ہذہ الایام، ان دنوں کے مقابلہ میں، یعنی عشر ذی الحجہ، ذی الحج کے 10 دن۔ دن کا عربی زبان میں یوم 24 گھنٹوں کے لیے، رات اور دن کے لیے مستعمل ہے۔ یوم رات ملا کے، ویسے علیحدہ سے رات کو لیل کہتے ہیں، دن کو نہار بولتے ہیں، رات اور دن ملائی جائے تو یوم بولا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا اعلان ہے، ما من ایام، ایسے دن ہیں ہی نہیں جن کا عمل ان میں کیا ہو اور وہ عمل ان میں ہو، اللہ رب العالمین کو محبوب ترین عمل ان دنوں کا ہے۔ قرآن عظیم میں رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جفت اور طاق 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج ہے۔ قرآن کریم کا وہ دوسرا مقام جو آپ ساتھیوں نے سماعت فرمایا، اللہ کے نام کا ذکر کرو فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، اور یہ حج کے دن ہے معلوم۔ تیسرا مقام رب العالمین اس مقام پہ بھی قسمیں اٹھاتے ہیں، والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم،
والیوم الموعود، قیامت کے دن کی قسم، وشاہد ومشہود، شاہد جمعے کے دن کی قسم، ومشہود اور عرفہ کے دن کی قسم۔ اور آج 26 ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ کو منظور ہوا تو منگل کی شام کو ذی الحج کا چاند نظر آ جائے گا، اور پھر وہ عظیم گھڑیاں شروع ہوں گی۔ ہم میں سے زیادہ عمر والے 80 برس کو نہیں پہنچے، آپ کی 80 برس کی عمر میں، اور پھر انسانوں میں سے سب سے بڑی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی، یا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا تذکرہ ہوتا ہے، 1000 سے متجاوز ہے۔ ان 1000 برسوں میں ایسا دن ہے ہی نہیں، ایسی راتیں ہیں ہی نہیں جن کو رب العالمین نے عظمت اور شان ان جیسی عطا کی ہو۔ اور میں آج آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں ان راتوں کی 13 عظمتیں بیان کروں گا، بلکہ جب سے رب العالمین نے دنیا بنائی ہے، ایک طرف وہ سارے دن اور ایک طرف عشرہ ذی الحج۔ یہ عشرہ ذی الحج بھاری ہے، بڑا ہے، عظمت والا ہے، ازقا ہے، احب الی اللہ ہے۔ ان کا مقابلہ، 10 دنوں کا مقابلہ جب سے دنیا بنی ہے اختتام تک یہ سارے دن مل کے نہیں کر سکتے۔ اور 2 موقع انتہائی عظمت کے حامل ہیں۔ ایک موقع قرآن کریم کے نزول کا، جس رات قرآن نازل ہوا رب العالمین نے اس کی عظمت کو فرمایا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے سے بہتر 1000 برس بھی ہو سکتا ہے، جتنا مالک چاہے اتنا بہتر ہو سکتا ہے۔ اور دوسری گھڑی جو اس امت کو نصیب ہوئی، جس دن کے بارے میں رب العالمین نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حج کا موقع، یوم النحر، رب العالمین نے آخری پیغام بھیجا۔ قرآن کریم کی آخری سورت حج کے موقع پہ منا میں اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ہم موازنہ کر کے فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت، علم اور عقل نہیں رکھتے۔ جو زبان پیغمبر نے فرما دیا ہم نے، یؤمنون بالغیب کے مصداق ہم نے مان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو رب العالمین کا آیا ہوا پیغام سنایا، 1000 مہینے سے بہتر۔ اور جس دن یہ قرآن مکمل ہوا، رب العالمین نے فرمایا جتنے ساری دنیا کے دن ہیں یہ ان سب سے بہتر دن ہیں یہ 10۔ بھائیو، میں آپ سے گزارش کروں گا، 10 دن اور دنوں کے 240 گھنٹے اور ان کو منٹ بنایا جائے، آپ کی اور میری کامیابی کے لیے 1 منٹ کافی ہے۔ جہنم سے رہائی کے لیے صرف 1 منٹ کافی ہے۔
جنت کے حصول اور داخلے کے لیے صرف 1 منٹ درکار ہے۔ ہمیں تو رب العالمین نے ان عظمت والے دنوں کے 10 دن اور 10 راتیں عطا کی ہیں۔ اللہ جیسے تو نے ہم پہ عشرہ ذی الحج کا کرم کیا، اللہ ہمیں صلاحیت عطا کر، اللہ ہم ان دنوں کے تقاضے پورے کر سکے، اللہ ان دنوں کی صحیح معنوں میں عبادت بجا لا سکے، اللہ ہر وہ عمل کر پائیں جو تجھے راضی کر دے۔ اور ان دنوں میں ایک مرتبہ جس بندے کی زبان پہ آیا لا الہ الا اللہ، فرشتہ اسے کہتا ہے مبارک ہو۔ بندے کی، مومن بندے کی زبان پہ ایک بار آیا اللہ اکبر، ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر۔ امام البانی سلسلہ احادیث صحیحہ 1621 نمبر پہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا قیل بالجنہ، فرشتے مبارکباد کس چیز کی پیش کرتے ہیں، کیا جنت کی؟ زبان پیغمبر پہ جملہ آیا نعم۔ ایک بار اللہ اکبر، فرشتہ کہتا ہے جنت مبارک ہو۔ اگر 10 دن گزر جائے، ہماری زندگی میں فرق نہ آئے، ہم اہتمام کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ذکر نہ کریں تو ہم جیسا محروم کون ہوگا؟ اور ان دنوں کی سب سے بڑی عظمت اور حرمت، اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم، ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، ان 10 دنوں کی، عشرہ ذی الحج کی دوسری عظمت، رب العالمین نے ان 10 دنوں کو حرمت والے مہینوں میں سے ذی الحج میں رکھا۔ اور حرمت والے مہینے اگر اللہ رب العالمین نے ان حرمت والے مہینوں کو حرمت عطا کی تو حج کی وجہ سے، اور یہ ذی الحج درمیان میں رکھا۔ تیسری عظمت، اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو، اللہ رب العالمین نے اشہر الحج میں، حج کے مہینوں میں، حج کے مہینے 3 ہیں، حرمت والے مہینے 4 ہیں، ان کی چوتھی عظمت تکمیل دین، اکملت لکم دینکم، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اس دن کے بعد صحابہ کی جماعت کے عمل کے بعد جو آدمی نیکی سمجھ کے کوئی اچھا عمل کرے، صحابہ کی مہر نہیں ہے، نبی مدینے والے سرکار کی اجازت، رخصت اور حکم نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ دین رب العالمین نے تب تک مکمل کیا ہی نہیں جب تک اللہ کے محبوب پیغمبر نے فریضہ حج ادا نہیں کیا۔ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اللہ کے محبوب پیغمبر نے خود حج تو ادا کیا نہیں، دین کیسے مکمل ہو گیا؟ اور دین تب مکمل ہوا جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے فریضہ حج بھی ادا کر لیا۔ اور 5ویں، اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت مکمل کی۔ نعمت رب کی کیا؟ قرآن،
قرآن مکمل ہوا تو عشرہ ذی الحج میں 5ویں عظمت احب الی اللہ، ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اور 6ٹھی عظمت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، امام البانی صحیح الجامع الصغیر میں 1133 نمبر پہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل ایام الدنیا، دنیا کے ایام اور دنوں سے افضل دن یہ عشرہ ذی الحج کے ہیں۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، صحابہ نے چونکہ جہاد کا اجر و ثواب سن رکھا تھا، گزارش کی اللہ کے پاک پیغمبر کیا جہاد بھی ان دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر پاتا؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا رجل، وہ آدمی خرج فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلا، افر وجہہ فی التراب، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے میدان قتال میں جام شہادت نوش کرتا ہے، اس کی سواری بھی 2 اعتبار سے، یا تو مشرک اور کافر سواری اور سامان لوٹ لیتے ہیں، یا وہ بھی سوار کی طرح زخموں کا تاب نہ لاتے ہوئے گر پڑتی ہے۔ دونوں، یہ مجاہد اپنا مال بھی، سواری بھی اور اپنی جان بھی، اس کا عمل رب العالمین کو زیادہ پیارا، اس کے علاوہ کسی بھی بندے کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کو زیادہ پیارا ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل، ازکا زیادہ عمدہ اور پاکیزہ ان دنوں کے مقابلہ میں اللہ کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ دن یعملہ فی عشر الاضحیٰ، ذی الحج کے 10 دنوں میں عمل اور عام زندگی کے دنوں میں عمل کیا جائے، اللہ رب العالمین اس عمل کو اتنا نکھار عطا کرتے ہیں، اتنا عمدہ کرتے ہیں، اتنا ازکا، اتنا پاکیزہ کر دیتے ہیں، کوئی دوسرا عمل ان کے مقابل پہنچ ہی نہیں سکتا۔ 9ویں عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم گرامی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ، بہت بڑا عمل جو اللہ کے ہاں ہو ان دنوں سے بڑھ کے اللہ کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم یہ دیا، یہ دن منانے کیسے ہیں؟ منانے کی بات منانے نہیں، اپنانے ہیں۔ سب سے پہلا عمل، کوئی بھی فرض، کوئی بھی فریضہ ان دنوں کا رہنے نہ پائے۔ فرائض سے مراد فرضی نماز، دوسرا عمل فرضی حج، تیسرا عمل جو ممکن ہو سکتا ہے وہ فرضی زکوٰۃ ہے۔ کسی آدمی کا ابھی نصاب مکمل ہونے پہ 1 ماہ باقی ہے، 2 ماہ باقی ہے، وہ آدمی 2 ماہ قبل عشرہ ذی الحج میں اپنی زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر دے۔ کوئی بھی فرض عمل انسان اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پہ راضی ہوتے ہیں۔
اور جو بندہ فرائض کا تارک، اس کے اعمال کی قبولیت رب العالمین کے ہاں نہیں ہوتی۔ فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، پھر چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے عمل۔ اللہ کے راستے میں ایک کھجور دی رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ میں یمین میں پکڑ کے ایک کھجور کو اتنا بڑا کرتے ہیں، جب فرشتہ لکھتا ہے اس ایک کھجور کا اجر احد پہاڑ کے برابر لکھتا ہے۔ یہ اس کا اخلاص ہے، یہ اس کا ایمان ہے، یہ اس کا صحیح عقیدہ ہے۔ کیوں ہماری عمریں اتنی طویل نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے اخلاص اور توحید کی وجہ سے ہمارے اعمال میں اتنی برکت رکھ دی۔ ایک بندے کو پوری زندگی، دنیا کی زندگی، جب سے دنیا بنی ہے اختتام تک، آخری دن قیامت تک مل جائے، اور ایک بندے کو صرف عشرہ ذی الحج مل جائے، اللہ کے ہاں عشرہ ذی الحج زیادہ قیمتی، زیادہ پیارا، زیادہ اعظم، زیادہ ازکیٰ، زیادہ احب، اور عام صیغے نہیں، صیغے بھی رب العالمین نے اس میں تفضیل کے استعمال کیے۔ اور 10ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا اور الحمدللہ کہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاند نظر آنے کے بعد بازار کی طرف نکلتے، بازار میں بآواز بلند تکبیرات کہتے، اور جب دو عظیم صحابہ بلند آواز سے تکبیرات کہتے تو بازار والے اپنی دکانوں میں اتنی بلند آواز سے تکبیرات کہتے کہ بازار گونج اٹھتے۔ ہمیں تو اتنی شرم آتی ہے کہ ہم مسجد میں آ کے بھی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنے کو، سبحان اللہ کہنے کو، لا الہ الا اللہ کہنے کو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کو شرم محسوس کرتے ہیں۔ نہ بھائیو، آج ہی تحیہ کرے، آج ہی ہم اپنے اعمال میں تبدیلی لائیں گے، نہ کوئی ہماری فرضی نماز رہے گی۔ آپ بھی دل میں ارادہ کر لیں، تحیہ کر لیں، اور اللہ سے دعا کرے، اللہ ان 10 دنوں کی نمازوں میں سے ہم سارے مسلمانوں کی کسی بھی نماز کی تکبیر اولیٰ رہ نہ جائے، آمین کہہ دیں۔ اللہ پھر ہمارے نوافل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیے اور جن پہ آپ نے ہمیشگی کی، جو آپ کا عمل بن کے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی شکل اختیار کر گئے، اللہ ہمیں ان نوافل پہ سختی سے کاربند رہنے کی صلاحیت، طاقت اور توفیق عطا کرنا، اور پھر اذکار اللہ کثرت کے ساتھ
اور کتنے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پہ کوئی بندہ ہو مسلمان زبان پہ آئے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، میرا خیال ہے 5 یا 6 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، پٹھانوں کی طرح جو نماز پٹھان پڑھتے ہیں نا ویسے اذکار نہ کرنا۔ پٹھانوں کی نماز جو عام، باقی ایک پٹھان آیا افغانستان سے چلا، غزنی سے نکلا حدیث کی تعلیم کے لیے، اور شیخ الہند کی زبان پہ جملے آئے، یہ عبداللہ غزنوی حدیث مجھ سے پڑھنے آیا، مجھ سے پڑھ گیا، لیکن نماز مجھے سکھا گیا۔ غزنوی رحمہ اللہ کو صحن مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، شدید بارش، نمازی نماز چھوڑ کے بارش سے ڈرتے ہوئے بھاگ گئے۔ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نماز جاری رکھی، سلام پھیرا، بارش زبان پہ آیا واللہ 12 شد، بارش ہو گئی، عبداللہ کو خبر ہی نہ ہوئی۔ یہ ایک خان کی نماز ہے، ایک پٹھان کی نماز ہے۔ اذکار آہستہ آہستہ کریں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو کہا ہے پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، ایک بار یہ تکبیر کا جملہ پڑھا، رب العالمین زندگی کے سارے صغیرہ گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ اذکار کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات کرے، اور کئی ساتھی قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد کہ میرا جو مال خرچ ہو قربانی کے جانور خریدنے پہ وہ بھی عشرہ ذی الحج کے دنوں میں ہو، عشرہ ذی الحج میں ہو۔ تو بھائیو اگلا جمعہ واحد جمعہ ہے جو عشرہ ذی الحج میں آ رہا ہے، میں آپ بھائیوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، خدا را اللہ کی بات مانتے ہوئے جو ہی اذان کی آواز پہلی کی گھر پہنچے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، سارا کو چھوڑ کے اللہ کے گھر آ جائے، اور وہ عظمت اور وہ سنت جس پہ عمل کریں، گھر سے لے کے مسجد تک ہر قدم کے بدلے 1 سال کے سارے دنوں کے روزے اور 1 سال کی ہر رات کے روزے۔ یہ اگلا جمعہ یہ عشرہ ذی الحج کا جمعہ ہوگا، ایک طرف آپ کی پوری زندگی کے جمعے اور ایک طرف یہی اکیلا جمعہ۔ اللہ سے التجا ہے اللہ ہمیں عشرہ ذی الحج کے جمعے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔